مسلمان ہے تو چاہتا ہے کلمے والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ موت کے وقت نصیب ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قبر جو ہے وہ پیارے آقا کا جلووں سے جگمگا جائے، محشر کے دن نبی پاک کے قریب ہو جاؤں، آقا شفاعت فرمائیں، جام کوثر پلائیں، پل صراط سے پار لگائیں اور ساتھ جنت میں لے جائیں۔ یہی ہے نا لائف، یہی تو چاہیے ہمیں، اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی اچھی ہو اور آخر وہ کہتے ہیں نا زندگی شان والی اور موت ایمان والی ملے۔ درود پاک واقعی وہ وظیفہ ہے، یعنی میں نے جتنے جملے کہے نا، اگر اس کے پیچھے میں وہ ساری حدیثیں بیان کروں تو الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے ذریعے یہ سارے ریوارڈز، یہ سارے انعام درود پاک میں عطا فرمائے۔ شاعر جبھی کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگی میں سے شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ اپنی کلیمٹیز، اپنے پرابلمز، اپنی ڈیفیکلٹیز کو دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے مختصر سے بیان میں نے دو ٹاپک کور کرنے ہیں کہ شب قدر دراصل ہے کیا، شب قدر ہمیں کس وجہ سے ملی، اور پھر ایک عظیم ہستی کا بھی آج ذکر خیر ہوگا۔ سبحان اللہ، مولائے کائنات شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ ان کی بھی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی طرف۔ 30th پارے میں بڑی کمال کی صورت ہے، اور ذرا آپ سمجھیے گا، قرآن میں کسی بات کا تھوڑا سا ذکر آ جائے نا وہ بھی بڑی بات ہے۔ قرآن میں ذکر آنا یعنی رب کا کلام، اور صبح قیامت تک نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، مگر اس رات کی اہمیت سمجھیں کہ کسی ایک آیت کے ذریعے بیان نہیں کیا اللہ نے۔ شب قدر کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ قدر نازل کر دی، یعنی پوری سورت only for define one night. Try to understand the significance of that night. اس رات کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہو رہی ہے۔ اور اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب پہلے ذرا اس کے معنی کو سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کی۔ یہ رات کتنی مبارک ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے، رمضان میں قرآن نازل ہوا اور پھر اس رات، خاص اس رات میں نازل ہوا۔ اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن دو صورتوں میں نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل کیا گیا تو وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ بتدریج حضرت جبریل امین لے کر قرآن حاضر ہوتے رہے، وحی لاتے رہے، اور یہ 23 ایئرز کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو اس میں اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں، ان کو یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں۔ اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
कबीरा गुनाह जो होते हैं ना वो तौबा से माफ होते हैं, हम इंशाल्लाह तौबा भी करेंगे, लेकिन सारे पिछले सगीरा गुनाह किसके माफ होते हैं? जो इस रात शब बेदारी करे और इबादत में इस रात को गुजारे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है और ये इब्ने माजा की हदीस है कि रमजान का महीना आया तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे पास एक महीना आया है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम हो गया वो तमाम नेकियों से महरूम रहा। जो इस रात से महरूम रह गया वो तमाम नेकियों से महरूम रहा, और महरूम वही रहेगा जिसकी किस्मत में महरूमी। तो हमने इन 5 रातों को टारगेट पे रखना है। इन रातों में कोई और काम नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह की रिजा वाले काम हो, इबादत हो, जितना हो सके इबादत हो, कोई गुनाह वाली बात ना हो। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो रात इबादत में गुजारे और इस्तिग़फार में गुजारे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि अगर हुजूर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल कदर कौन सी रात है तो फिर मैं क्या पढ़ूं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने लैलतुल कदर का एक वजीफा अता फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, जरा तर्जुमा सुने इसका, ये इतनी टची दुआ है, अगर इसको दिल की गहराइयों से पढ़े ना तो आपकी कैफियत बन जाती है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ु, अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। पहले अल्लाह को उसकी शान करीमी का जिक्र करके अर्ज किया जा रहा है, अल्लाह तू माफ करने वाला, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा, अल्लाह माफी को तू पसंद भी करता है, मैं भी तो तेरा साहिल हूँ, मैं भी तो गुनाहगार हूँ, फिर मुझे भी तो माफ कर दे, फ़अफ़ु अन्नी। आइए मिलकर इस दुआ को 5 रातों में कसरत से पढ़ना है, अपने गुनाहों को याद करके सर झुकाकर शर्मिंदगी के साथ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये रात तब्दील होती रहती है। इस रात के बारे में बड़े अकवाल हैं, अक्सर बड़े उलमा का ये भी कौल है कि 27वीं शब जो है वो शब कदर होती है। कुछ उलमा फरमाते हैं कि ये रात बदलती रहती है। बहरहाल हमें इन 5 रातों में खूब इबादत करनी है, और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को पोशीदा क्यों रखा है, जिस तरह दीगर अशिया को अल्लाह करीम ने पोशीदा रखा। मसलन अल्लाह ताला ने अपनी रिजा को इताअतों में पोशीदा रखा है। हमें नहीं पता कौन सी नेकी से रब राजी हो जाएगा, इसलिए क्या कहा जाता है, छोटी नेकी को भी नहीं छोड़ना है। कभी आपने सुना होगा ना कि किसी ने कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश कर दी गई, रास्ते से कांटा हटा दिया, उसकी बख्शिश कर दी गई। तो छोटी नेकी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी रिजा को इताअतों में छुपा कर रखा है। हम नहीं जानते किस अमल से अल्लाह राजी हो जाए, वो नुक्ता नवाज है। तो बंदा हर नेकी करता जाए, क्या मालूम इससे मेरा रब राजी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गजब को गुनाहों में छुपा रखा है। हम नहीं जानते कौन सा गुनाह अल्लाह के गजब के बाइस बन जाए। बाज़ औक़ात हमें लगता है छोटा सा गुनाह है और वही रब की नाराजगी का बाइस बन जाता है। तो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाता रहे। इसी तरह अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा के रखा है। हमें नहीं पता कौन अल्लाह का वली है। इवन हो सकता है आज हमारी माशाअल्लाह इस मस्जिद में अल्लाह के इतने वली के नाम पर ये मस्जिद बनी है। औलिया किराम के भी सरदार हैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हो सकता है यहाँ भी कोई अल्लाह का वली बैठा हो, हम नहीं जानते। तो इसका फायदा क्या हुआ कि चूंकि औलिया किराम को रब ने बंदों में छुपा कर रखा है, तो अब बंदा सबके साथ इज्जत से बात करे, अपने मुलाजिम से भी इज्जत से बात करे, गरीब से भी इज्जत से बात करे। क्या पता कि वो अल्लाह का वली हो जिससे मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, जिसको गालियां निकालता हूँ। लोग अपने मुलाजिमीन को गालियां निकाल रहे होते हैं, उनको ऐसे डांट रहे होते हैं जैसे गुलाम बना लिया है। ना करो ऐसा। ठीक है वो गरीब है, तुम्हारा मुलाजिम है, अगर वो अल्लाह का वली हुआ ना, वैसे भी किसी मुसलमान वली ना भी हो, मुसलमान है तो उसकी ताजीम करनी है, उसको दिल नहीं दुखाना। लेकिन अगर वो अल्लाह का वली हुआ, तो याद रखिएगा मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने अब तक जितना मेरा मुताला है थोड़ा सा ही है कि 2 ही चीजों के बारे में पढ़ा है जिसमें रब ऐलान फरमाता हो, रब की तरफ से ये ऐलान हो कि जिसने ये 2 काम किए वो ऐसा है जिसने अल्लाह से जंग की। एक सूद खाने वाला, सूद का काम करने वाले के बारे में पढ़ा, और दूसरा किसी ने अगर अल्लाह के वली से दुश्मनी की, वो ऐसा है उसने अल्लाह से जंग। ये 2 काम करने वाला बर्बाद ही होता है। तो बंदों से इज्जत से पेश आए, तो ये अल्लाह की मशीयत है,
اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں، ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ویسے ہی سارے بھول جانے تھے۔ چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن۔ جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے۔ عرب زبان کا بھی ایک اسلوب ہے، آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو۔ تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے؟ پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا۔ بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر۔ پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا۔ بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا۔ وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا۔ صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا؟ یار یہ تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا۔ میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا؟ اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات؟ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ، کہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا۔ ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے۔ آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو۔ یہ لیلۃ القدر ملی، کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں
महीनों से बराबर है, नहीं, कुरान कहता है 1000 महीनों से अफजल है। अफजल कितना है वो रब जाने, उसकी अताएं जाने। और ये वो नॉर्मल 1000 महीने नहीं है कि एक बंदा 1000 महीने जिंदा रहकर नमाजें पढ़ता रहा, उसके बराबर नहीं। ये वो हजरत शमऊन जो 1000 महीनों तक रोजे रखते रहे, 1000 महीनों तक इबादत करते रहे, जिहाद करते रहे, शहादत का मर्तबा पाया। अल्लाह अकबर। नबी पाक की करम नवाजी से, अल्लाह के हबीब की उम्मत होने की बरकत से अल्लाह ने एक रात हर साल दे दी कि जो इस एक रात में इबादत कर ले, हजरत शमऊन की उन 1000 महीनों से इबादत से ज्यादा सवाब कमा लेगा। तो ये इतना बड़ा एहसान, और ये हमें क्यों मिली? ये एहसान मानो, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मिला है नबी पाक के सदके। ईमान मिला उनके सदके, रमजान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। सच्ची बात तो यह है, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो दरे मुस्तफा से हमने पाया नहीं है? जिसको इतना कुछ नबी पाक के सदके मिला हो, उसकी तो जिंदगी उनकी मोहब्बत में गुजरनी चाहिए, उसकी तो जिंदगी उनका गुण गाते हुए गुजरनी चाहिए, उनकी सुन्नतों पर अमल करते गुजरनी चाहिए। तो ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, अब समझ लो ये कितनी बड़ी रात है। इन बिटवीन दोज 5 नाइट्स कोई एक रात शबे कदर है। तो हमने इन 5 रातों में कमर बस्ता हो जाना है। दिन को रेस्ट कीजिएगा, दिन बिजी ना गुजारेंगे, रात थक जाए। इन 5 रातों को प्लान कीजिए कि हम दिन में रेस्ट करें, रात पूरी जागें। जैसे ये इज्तिमा खत्म हो, आपको कहीं घूमने फिरने जाने की जरूरत नहीं, माशाल्लाह मस्जिद में बैठे, घर भी जाना है तो तिलावत करें, थोड़ी देर बाद तस्बीह ले लें, जिक्र अस्कार पढ़े, मदनी चैनल पर प्रोग्राम चल रहे होंगे वो करें। मैंने यहां से एक और जगह बयान करने चाहना है, वहां आ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि ये रात फजूल बातों में ना हो। अच्छा, इस रात एक और काम भी आपने करना है कि आप 5 रातें सदका करें, बेशक कुछ भी करें, जिसकी जितनी हैसियत, 50 रुपए करे, 100 रुपए करे, 1000 करे, लाख करे, 5 रातों में कुछ सदका जरूर कर देना। जो रात लैलतुल कदर हो गई, तुम्हारा सदका लैलतुल कदर वाला सदका हो जाएगा। तो ये आप व्यापारी लोग बैठे, कारोबारी लोग बैठे, प्लान करें ना, इन 5 रातों को प्लान करें कि वो कौन कौन सी इबादत, जिनके वालिदैन की कब्रें करीब हैं, पॉसिबल है जाना, 5 रातें कब्रिस्तान चले जाएं। तो माँ बाप की कब्र पर जाना लैलतुल कदर में जाना हो जाएगा। तो अब आप सोचते जाएं कि मैं इस रात को क्या क्या ऐसा कर सकता हूं कि इन 5 रातों में से जो रात लैलतुल कदर हो, इंशाअल्लाह मेरी वो रात, वो इबादत जो है वो लैलतुल कदर में काउंट हो जाए। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बयान किया। इट्स नॉट कंपलसरी, मगर ये भी एक्सपीरियंस हमारे सामने आ जाए कि वो फरमाते हैं, हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो क्या फरमाते हैं कि जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हुआ तो 29वीं शब, अगर पीर को पहला रोजा हुआ तो 21वीं शब, अगर पहला रोजा मंगल या जुमे को हुआ तो 27वीं शब, और अगर पहला रोजा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब, और अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब को शबे कदर पाया। अच्छा, बहुत बड़े बड़े उलमा का मानना यह है कि 27वीं शब शबे कदर है। उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारा है। ये लैलतुल कदर सूरत में ही लैलतुल कदर आया 3 बार, ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कितनी बार आया? 3 बार। अच्छा, लैलतुल कदर जो लफ्ज है उस पर 9 हुरूफ है, ठीक है। आप उसको काउंट करेंगे तो 9 हुरूफ है। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो कुछ उलमा कहते हैं ये इशारा है कि 27वीं रात जो है वो शबे कदर है। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि इस रात को समझिए और इन 5 रातों में हमने इंशाअल्लाह इबादत करनी है। और इस रात की कुछ अलामतें भी बयान की। देखिए नबी पाक ने कितना बड़ा एहसान किया कि बहुत सारी हमें निशानियां भी बता दी। इस रात के सिम्टम्स क्या हैं? फरमाया कि हजरत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शबे कदर के बारे में सवाल किया तो प्यारे आका ने फरमाया कि शबे कदर रमजान की आखिरी ताक रातों, आखिरी अशरे की ताक रातों 21, 23, 25, 27 या 29 में से तलाश करे। फिर फरमाया जो इसमें इस रात की अलामतें क्या हैं कि वो मुबारक खुली हुई शब होगी, ना ज्यादा गर्मी होगी उस रात, ना ज्यादा सर्दी होगी, बल्कि ये रात मोतदिल यानी मॉडरेट होगी। इस पे चांद खुला हुआ होगा, शैतान को आसमान से सितारे नहीं मारे जाते। कभी कभी आप देखते हैं कि स्टार टूट रहे होते हैं, नजर आते, कभी कभी नजर आते हैं, यहाँ तो नहीं, शहर में, गांव में नजर आते हैं, लेकिन उस रात को शैतान को सितारे नहीं मारे जाते। और ये भी बताया कि इस रात के बाद जो सुबह आती है
उस रात जो यानी सुबह जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के तुलू होता है, यानी सूरज ऐसे निकलता है जैसे 14वीं रात का चांद होता है। तो जो लैलतुल कदर के बाद की सुबह होती है उस सूरज की भी ये निशानी फरमाई गई। और बाज उलमा ये भी फरमाते हैं कि इस रात जो है समुंदर का पानी मीठा हो जाता है। अच्छा, ये सारी निशानियां तो बयान हुई रिवायतों में, किताबों में, अहादीस में। जरूरी नहीं कि हर निशानी हम देख सकें, वो आंख भी तो चाहिए ना। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। तो बहरहाल ये अलामतें भी बयान हुई। तो हमें इंशाअल्लाह, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ये 5 रातें हम खूब इबादत में गुजारेंगे, इंशाअल्लाह दुआओं में गुजारेंगे। अब मैं टर्न करता हूं अपने टॉपिक को एक अजीम हस्ती की तरफ, और ये बहुत ही कमाल की हस्ती है। 21 रमजान उनका यौम शहादत है। शेर खुदा आपका लकब रहा, नबी पाक के बहुत जबरदस्त साथी रहे। और सुभान अल्लाह, आपके फजाइल सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। अल्लाह करीम ने कैसे फजाइल से नवाजा। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं। आपको करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन आता होगा जहन में कि सारे सहाबा को रदी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता है और मौला अली को करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्यों कहा जाता है? करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मतलब यह है अल्लाह पाक आपके चेहरे के वजाहत को, आपके चेहरे के फैज को और बढ़ाए, और अल्लाह ने बढ़ाया। वजह यह है कि आपके सर मुबारक ने कभी किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया। और उसकी बड़ी वजह क्या हुई कि आप अभी छोटे ही थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कजन हैं, चचाजाद भाई हैं। तो अबू तालिब से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बचपन में ही ले लिया था। उनके ऊपर बहुत ज्यादा यूं समझे मुआश का और अयाल का बोझ था, तो कुछ बोझ बांटने के लिए, हमारे भी होता है फैमिली में बच्चे ले लेते हैं, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली को ले लिया। अब नबी पाक की गोद में इनकी परवरिश हुई है। इन्होंने आंखें खोली तो नबी पाक को देखा है, होश संभाला तो आका की बातें सुनी। ये नबी पाक की बचपन से ट्रेंड है। नबी पाक का डायरेक्ट फैजान जो है वो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को मिला। अच्छा, आपका एक और लकब तो बड़े हैं, कर्रार, और आपको शेर खुदा, असदुल्लाह, असदुर रसूल। आपका एक बड़ा यूनिक कुनियत और वो है अबू तुराब। अबू तुराब कहते हैं मट्टी वाले को। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी आप ही के निकाह में थी, खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर गए तो कहा अली कहाँ है? तो कहा वो घर से बाहर है। और जब घर से बाहर मेरे आका गए तो वो मट्टी पर लेटे हुए थे। अब वो लेटे हुए थे तो कपड़ों पर और जिस्म पर भी मट्टी लग गई। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से कहा कुम या अबा तुराब, ए मट्टी वाले खड़े हो जाओ। मौला अली कहते हैं उसके बाद से मुझे मेरे नाम से ज्यादा अबू तुराब को नियत से मोहब्बत हो गई है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या खूबसूरत बात लिखते हैं, उसने लकब खाक शहनशाह से पाया। लकब खाक, खाक को कहते हैं ना, लकब क्या मिला? खाक का। उसने लकब खाक शहनशाह से पाया, जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा। सुभान अल्लाह। आपके बारे में फजाइल तो बहुत हैं। आपका जिक्र खैर कुरान में कैसा है? देखिए, मैं और आप नेकी करके दुआ करते हैं अल्लाह कबूल कर ले। मौला अली ने एक ऐसी नेकी की कि कुरान में उसका जिक्र आ गया। मैं भी थोड़ी देर पहले एक जुमला कह रहा था कि जो चीज कुरान में आ जाएगी ना, वो सुबह कयामत तक मस्जिदों में तिलावत होती रहेगी, कुरान में लोग पढ़ते रहेंगे। यानी हजरत अली की ये नेकी अब कयामत तक लोगों की जबानों पर है। और आपने काम क्या किया था? पहले कुरान की आयत सुन लें, फिर आपका वो काम बताता हूं जो आज हमारे लिए भी बड़ा रेलेवेंट है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान में जो आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा कंजुल ईमान, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 274 है। वो जो अपने माल खैरात करते हैं रात में और दिन में, छुपे और जाहिर, उनके लिए उनका इनाम हिस्सा है उनके रब के पास। उनको ना कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। मौला अली ने ऐसा कैसा सदका किया। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी जो मुफस्सिर कुरान है लिखते हैं कि एक कौल यह है कि ये आयत हजरत अली के हक में नाजिल हुई। उनके पास 4 दिरहम थे, सिर्फ 4 दिरहम थे। आपने क्या किया कि आपने चारों को खैरात कर दिया। एक रात में किया,
ایک دن میں کی، ایک اعلانیہ کیا، ایک چھپ کر کیا، اللہ کریم نے یہ سارا صدقہ کیسا قبول فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ یہاں دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک دل کیسا تھا، 4 ہی تھے، چاروں دے دیے۔ ہمارے پاس لاکھوں ہوتے ہیں، تھوڑے نہیں دیتے، 2.5% ہی تو زکوٰۃ ہے نا، وہی لوگوں کو بھاری پڑ رہی ہے، وہی کیلکولیشن گھبرا رہے ہوتے ہیں یار یہ بھی بچ جائے زکوٰۃ سے، یہ بھی نکال دو، کسی طرح اس کی بھی نہ دینی پڑے، اچھا پچھلے سال دی تھی دوبارہ دینی پڑے گی۔ سوال بھی ایسے کرتے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا چاہ رہا ہے بھائی، حضرت وہ پچھلے سال دے دی تھی، سونا وہی ہے تو دوبارہ دے دیں۔ ارے بھائی ہر سال گزرنے کے بعد 2.5% آپ نے دینا ہے۔ بات ہم کرتے ہیں کہ ہم پنجتن کے غلام ہیں، بات ہم کرتے ہیں ہم صحابہ کے جناب چاہنے والے ہیں۔ دیکھو یہ تھے صحابہ کہ جو ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، اور کیا انداز تھا کہ چھپ کر بھی دے رہے ہیں، صبح بھی دے رہے ہیں کہ یار کوئی تو ادا اللہ کو پسند آ جائے، رات بھی دے رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ صدقہ دیں یا نیکی کریں، اس کے پیچھے ریزن ایک ہو کہ اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ مال خرچ کریں نہ عبادت کریں۔ یہاں بڑا برا حال ہے، پلیز شیطان کی اس وار کو آج ہم سارے سمجھ لیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم نیکی کریں۔ آج ہم یہاں اجتماع میں آئے نا، ہم یہ بیٹھے ہیں، شیطان کو بہت برا لگ رہا ہے، اب وہ پلان کر رہا ہوگا یار اس کی رات برباد کیسے کریں گے۔ اب ہم بھی تو شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اب باہر نکل کے کہیں گے یار ماشاءاللہ آج رات تو بڑا مزہ آیا، میں تو پہلے سے ہی چلا گیا تھا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھی، اس کے بعد بیان بھی سنا، ذکر بھی ہوا، دعا میں تو میرے بڑے آنسو بھی بہے۔ بھائی اب آپ اپنی پوری کارکردگی کیوں کسی کو دینا چاہتے ہیں؟ سوچئے، اگر تو اچھی نیت ہے کہ اگلے بار پھر اجتماع میں کسی کو بلانا ہے پھر تو ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن نیت یہ ہے کہ سامنے والا کہے کہ یار ماشاءاللہ آپ تو بڑی نیکیاں کما رہے، اپنے دل سے پوچھیں، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیں، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں۔ یا ایک سوال چھوڑی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے تو اخلاص کی ایک تعریف علماء نے بیان کی، بہت ساری تعریفیں ہیں، اس میں سے ایک تعریف علماء نے یہ بیان کی کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ اب بتائیے، میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے گناہ کسی کو پتہ چل جائے؟ ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا۔ نیکیاں پتہ نہ چلیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، یار کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے پتہ چل جائے کہ میں نے اس بار کتنی زکوٰۃ دی ہے، تو کتنی روزے رکھے، تو کتنے تراویحاں پڑھی، تو اور کتنی تلاوت کی۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اپنے دل سے پوچھے۔ یہی شیطان مردود چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں ڈسٹرائے ہو جائیں اور ہم اس کی واروں میں آ جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ذکر خیر ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو۔ آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کیسا کام کرتے تھے؟ ایک بار ایک غزوے میں کسی سے لڑائی ہو رہی تو آپ اس کافر کے سینے پہ چڑھ گئے، اس کافر نے کیا کیا؟ آپ کے چہرے پہ تھوک دی۔ دشمن خدا نیچے ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور مولا علی جیسی شخصیت ہے، کتنی شجاعت والے ہیں، اور چہرے پہ تھوک دیا اس ظالم نے۔ آپ ہٹ گئے، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ کہتا ہے اے علی یہ کیا ہے؟ میں تمہارے نیچے تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور میں تمہارا دشمن ہوں، اور میں نے اور تمہارے لیے ایک برا عمل کیا، چہرے پہ تھوک دیا۔ میں تم سے پہلے جو لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا نفس بھی شامل ہو گیا، میرے دل کا غصہ بھی شامل ہو گیا۔ اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو شاید وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا۔ یہ اخلاص دیکھ کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ اسلام اور یہ مسلمان ہے جو ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ مگر ہم شاید اب ایسے ہو گئے کہ شاید کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں کرتے، ہر کام میں دنیا کا مفاد ہے، دنیا کی واہ واہ ہے۔ میں ایک سوال چھوڑ کر اپنا بیان اب ختم کرتا ہوں کہ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجیے کہ میرے پاس، آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ سوال ضرور کیجیے، شاید پھر شرم آنے لگے گی کہ یار جو نیکیاں میں نے اکیلے میں بھی کی تھی نا، کسی کو نہیں پتا تھا، وہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ کے میں نے بتایا ضرور کسی سے۔ نہ کریں ایسا۔ اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ جہاں میں نے چیریٹی کی بات کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی، سب سے پہلے اپنے حقدار غریب رشتہ داروں کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد عاشقان رسول کی ایک عظیم الشان مدنی تحریک دعوت اسلامی، یہ تحفہ بھی تو دعوت اسلامی نے دیا ہے نا۔ اس علاقے میں ہمارا ارمان تھا کہ مسجد بنے، اور ایسا ہی کام دعوت اسلامی ساری دنیا میں کر رہی ہے۔ الحمدللہ سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنانے والی، 5200
200 سے زیادہ مدرسے چلانے والی، 2.25 لاکھ بچوں کو بغیر فیس کے قرآن پاک اور درس نظامی کروانے والی، 92,000 سے زیادہ حافظ قرآن بنا دینے والی، ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو عالم اور عالمہ کورس کمپلیٹ کروا دینے والی، 39,000 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ مہیا کرنے والی، پورے پاکستان کی سڑکوں پر پلانٹس لگا کر، پودے لگا کر اس کو درخت بنانے والی، اور ہمارے لاکھوں مسلمانوں تک راشن اور کیش پہنچانے والی، مدنی چینل چلا کر ہمارے گھر میں پہنچ کر سنتیں اور علم دین پہنچانے والی، اور کڈز مدنی چینل کے ذریعے ہمارے بچے ان کو سنتوں کی طرف لانے والی آرگنائزیشن ہماری دعوت اسلامی ہے۔ تو کیوں نہ اتنے بڑے اس کاروان کا ہم بھی حصہ بنے، تو اپنے صدقات، اپنی زکات، اپنے فطرے کے اندر بھی اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں۔ فطرہ بھی آپ نے سب نے دینا ہے اور بہترین دینا، یہ یاد کر لیجئے۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو احادیث میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا، اور اس میں کشمش کا، جو کا، کھجور کا اور گندم کا۔ جب دینے کی باری آئے تو اچھے دل کے ساتھ دیں۔ روزانہ افطار میں اجوا کھجور کھانی ہے اور فطرہ گندم کا دینا ہے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا۔ اللہ نے جب اجوا دی ہے، اللہ نے بہترین کھانے دیے، تو یہ بھی شکر کا انداز ہے، یا اللہ تو نے مجھے بہترین رکھا، میں تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں گا۔ ایک بار پھر سورہ جو ہمیں دعا نبی پاک کی حدیث سے سیکھنے کو ملی، 3 بار مل کر پڑھیں گے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ہماری حتمی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف۔ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم مغفرت طلب کریں؟ اگر بڑی رات بھی تیرے گھر میں بیٹھ کر نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے مولا؟ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے نافرمان ضرور ہیں مگر تیرے باغی نہیں ہے مولا، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے رب کریم بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے، اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ بس آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
ماں باپ کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہو گئے، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے ایسا کرم کر دے کہ ہم سارا سال نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، مسجدیں سارا سال آباد رہے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ فرما، ہم سب کو فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو بچوں اور بچیوں کے دکھ میں ہیں اے اللہ ان کے وہ دکھ دور کر دے، بچوں کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، تو نام بھی جانتا ہے سب کے، کام بھی جانتا ہے، بڑی امید سے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں کہ رحمان کے دربار میں آئے، کریم کے دربار میں بھکاری آئے ہیں۔ اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے کہ یہ کیسے حل ہوگی، یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا۔ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ کسی کا حق کسی نے دبا لیا تو خیر سے اس کا حق مل جائے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے کریم بس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، بڑے دن ہو گئے مکہ مدینہ دیکھے، کریم مولا جلدی مکہ دکھا دے، جلدی کعبہ دکھا دے، تیرے حبیب کا روضہ دکھا دے۔ اے اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار سال میں کئی بار نبی پاک کے روضے کی حاضری ہمارا مقدر فرما دے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔